بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2016 میں ڈی مانیٹائزیشن، 2019 میں سی اے این آر سی اور اس کے بعد یو سی سی اور اب ایس آئی آر۔ اس حکومت نے ہمیں بہت سارے ایسے ایشوز دیے ہیں جس پر ہمارا وقت بھی لگا ہے، پیسہ بھی لگا ہے، انرجی بھی لگی ہے اور صلاحیتیں بھی لگی ہیں۔ ہمارے بڑوں چھوٹوں اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو ایک کام حکومت نے دیا ہے۔ ہر تھوڑے وقفے کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو ایسا آتا رہا جس پر ہم نے سوچ و وچار بھی کرنا پڑا، جلسے بھی کرنے پڑے، پروگرامز بھی کرنے پڑے اور بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی کرنی پڑی۔ ہمارا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا پھر زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہے، وہ الگ ڈر اور خوف کا شکار ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا ہے اور دنیا کا سسٹم بعض مرتبہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایس آئی آر پر بات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جب بہار میں ایس آئی آر شروع ہوا تھا اسی سال، تو ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا، بہت سارے حضرات نے دیکھا بھی ہے۔ اور اس بہار والے ایس آئی آر کے بعد حکومت نے اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ بہار کے ساتھ ساتھ باقی ساری ریاستوں میں، پورے ملک میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کروایا جائے۔ اور پھر پہلے فیز میں بہار کی ووٹر لسٹ کھنگالی گئی۔ بہار کے بعد 12 ریاستوں میں، جس میں 3 یونین ٹیریٹریز ہیں اور 9 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ایس آئی آر کو ایشو کیا گیا اور آئندہ الگ الگ فیسز میں باقی ساری ریاستوں میں بھی ایس آئی آر شروع کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں، آندھرا میں اور اسی طرح مہاراشٹر وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ جلد ہی یہ تاریخوں کا اعلان کیا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر طریقے پر جائزہ لیتے ہیں کہ ایس آئی آر کیا ہے اور کس طریقے پر ہمیں اس ایس آئی آر کی تیاری کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ایس آئی آر کے تعلق سے الیکشن کمیشن کا اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایس آئی آر کو اس لیے کنڈکٹ کروا رہا ہے تاکہ ایسے ووٹرز کو لسٹ سے باہر نکال دیا جائے جو یا تو مر چکے ہیں یا ان کا نام ایک سے زائد مرتبہ لسٹ میں آ چکا ہے، یا پھر انہوں نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی ہے، کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ نتیجے میں 2 الگ الگ جگہوں پر ووٹر لسٹ میں ان کا نام بتا رہا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کا اور حکومت کا کہنا ہے، لیکن جو نمبر ہمارے سامنے آئے ہیں، جو گنتی ہمارے سامنے آئی ہے، وہ بہت زیادہ فکر انگیز ہے۔ بہار کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 60-70 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کے نام وہاں پر ڈیلیٹ کیے گئے، اور ابھی جو سیکنڈ فیز ہوا ہے، سیکنڈ فیز میں جو لسٹ آئی ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، تمل ناڈو میں 97.3 لاکھ ووٹرز کا نام ڈیلیٹ کیا گیا۔ اسی طرح ویسٹ بنگال میں 58.2 لاکھ ووٹرز کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا۔ راجستھان کے جو نمبر آئے ہیں تقریباً 42 لاکھ کے ہیں۔ گجرات میں یہی نمبر 73 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کچھ اور ریاستوں میں جب ایس آئی آر کا عمل شروع ہوگا، یہ پروسیس شروع ہوگا، تو کتنے لوگوں کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ جن لوگوں کا نام ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے وہ لسٹ پبلکلی ایشو کی جائے۔ جب پبلکلی ایشو کی گئی تو ویسٹ بنگال میں ایسے کئی لوگوں نے اپنے نام ڈیلیٹڈ ووٹر لسٹ میں دیکھے ہیں کہ جن کا نام ڈیلیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا، حالانکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ خیر، یہ پروسیس تو ہوگا ہی باقی اسٹیٹس میں، لیکن کرنا کیا ہے؟ 2 کام ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کام کہ ووٹر لسٹ کی ویب سائٹ پر جائیں، جو آپ کی اسکرین پر ویب سائٹ کا ایڈریس نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر ایس آئی آر کی لسٹ الگ الگ اسٹیٹس کے لیے اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آپ اپنی اسٹیٹ کو سلیکٹ کریں، اپنے ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ 2002 یا 2003 یا پھر 2004 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا یا آپ کے پیرنٹس کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نام ہے یا نہیں۔ اگر نام آپ کو نظر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک کام آپ کا ہو چکا ہے۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا اپنا نام ایس آئی آر کی لسٹ میں نظر آ رہا ہے تو آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ نام آپ کا ہی ہے۔ کوئی بھی آپ ڈاکومنٹ دیں گے جو دونوں کو میچ کرے گا، جو بتائے گا کہ ووٹر لسٹ میں جس کا نام ہے اور جو آپ کے پاس کوئی کارڈ یا پھر آئی ڈی ہے، یہ دونوں ایک ہی پرسن کی ہیں، تو آپ سے مزید کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانا جائے گا اور آپ ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پیرنٹس دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نام ایس آئی آر کی لسٹ میں موجود ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ لنک بتانا ہے، یعنی میرے پیرنٹس میں سے کسی ایک کا نام اگر ایس آئی آر کی ووٹر لسٹ میں ہے تو میں اپنا اور ان کا لنک بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ میں ان کی ہی اولاد ہوں اور وہ میرے ہی پیرنٹس ہیں۔ اس سے آپ کا بھی نام ووٹر لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر 3 ڈیٹس ہیں جس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان کی لاجک یہ ہے کہ یہ بائی برتھ ہی انڈیا کے سٹیزنز مانے جائیں گے۔ ان کا نام اگر ووٹر لسٹ میں نہ بھی ہو لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ 87 سے پہلے کی ہے تو وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ، 11 ڈاکومنٹس جو آگے ویڈیو میں بتائے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک
डॉक्यूमेंट भी पेश करके वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं। इनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स में से किसी एक के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, चाहे वो अपने वालिद का करें या वालदा का करें, दोनों में से किसी एक का सबमिट करेंगे तब भी ये SIR के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद से पैदा हुए हैं। इनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने पेरेंट्स दोनों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में डिफरेंस ये है कि सेकंड कैटेगरी वालों को अपने पेरेंट्स में से किसी एक के डॉक्यूमेंट्स देने हैं और थर्ड कैटेगरी वालों को अपने पेरेंट्स दोनों के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा पासपोर्ट है, तीसरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स स्पेशली मैट्रिक के या 10th के सर्टिफिकेट, इसी तरह आइडेंटिटी कार्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं, इसी तरह पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पुराने जॉब होल्डर रह चुके हैं गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ने अब पेंशन उनको देनी शुरू कर दी है। इसी तरह परमानेंट रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, NRC का सर्टिफिकेट जो अगरचे किसी के पास होगा नहीं क्योंकि आसाम के अलावा कहीं और NRC हुई नहीं है। इसी तरह हाउस अलॉटमेंट के ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से घर मिले हैं या आपने पुरानी डेट में कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदी है तो उसके रजिस्ट्री के पेपर्स भी ये बताएंगे कि आप उस तारीख को इंडिया में मौजूद थे और आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है। इसी तरह फैमिली रजिस्टर है जो अगरचे के साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में इसको प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता है, लेकिन अगर किसी स्टेट में फैमिली रजिस्टर मौजूद हो तो उसको भी पेश करके अपना नाम SIR की लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, ये उन लोगों के लिए है जो जंगलों में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते नहीं हैं बल्कि रूरल भी नहीं है बल्कि जंगलात में इनकी ज़िंदगी गुजरती है और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट इशू होता है, वो ये पेश करके भी अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो खुलासा इस सारे वीडियो का ये है कि कोई घबराने और डरने वाली बात है नहीं और ये NRC और CA की तरह बिल्कुल भी कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वोटर लिस्ट को रिफाइन करने का काम है। हाँ, फिक्र वाला काम ज़रूर है और फिक्र भी करनी चाहिए। जितने नंबर्स हमारे सामने अलग अलग स्टेट्स के डिलीट हो रहे हैं उसको सामने रखते हुए सभी देखने वालों से गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें और जो डॉक्यूमेंट्स अभी बन सकते हैं, जैसे मुझे कुछ फ़ोन्स आए थे बिहार से और UP वगैरह से कि जहाँ पर SIR को अनाउंस किया गया तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने पेपर्स बनाने बंद कर दिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट है। अब बन सकता है, बनाकर रखें। पासपोर्ट अगर किसी के पास नहीं है तो बना लें, एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यूअल करवा लें। और जो छोटे मोटे इश्यूज नाम के या डेट ऑफ बर्थ के हैं वो बहुत सारे ईमेल्स मुझे आए हैं, आते रहते हैं, कोशिश करता हूं कि सबके जवाब दूं और आइंदा भी आपसे यही गुजारिश है कि ये अगर इश्यूज आपके डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहे हैं, ईमेल ID आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो ईमेल करिए, आपको फ़ोन नंबर भी शेयर किया जाएगा और कोशिश करूँगा कि सबसे बात करूँ और जो भी इशू है उसको दुरुस्त किया जाए। SIR के ताल्लुक से स्पेशली तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में और साउथ के स्टेट्स में जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगा तो हमारे चैनल पर उसकी तफसीलात बना दी जाएंगी, भेज दी जाएंगी आप सबकी खिदमत में। और दूसरे स्टेट्स के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी वीडियोस बनाए जाते रहेंगे। इन अपडेट्स को हासिल करते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।